اس نے بولا تم کون ہو ہمیں روکنے والا، یوں مارا، ادھر مارا، پیچھے سے دھکی دیا۔ رات کو 12 بجے کدھر آپریشن ہو جاتی ہے، تو آگے مجھے آرڈر بھی نہیں دیے، تو کافی نقصان ہوئے۔ کسی غریب کو کیوں کا جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ صرف اس کو کیا ملے گا؟ ٹھڈے ملیں گے۔ بھینس کے آگے بین بجاؤ، ظلم نہیں کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ظلم نہیں کرو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُطْوِ أَدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں نے ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی ہے، ظالم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ یا خود جا کے کہیں خودکشی کر لیں، یا دہشت گرد بن جائے۔ ہم کیا بنے؟ ہمارے لیے کون سا رستہ ہے؟ یہ ہمیں بتایا جائے ہمارے لیے کون سا رستہ ہے پاکستان میں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم کہاں کے رہنے والے؟ ہم کوئی ہندو سکھ تو ہے نہیں ہے، پاکستانی ہے، کلمہ نبی کا پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے حکمران بھی یہی پڑھتے ہیں یار۔ پوری دنیا میں جتنے ملک بھی ہیں، کسی ملک میں اگر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تو میں کیوں کا جواب نہیں لوں گا۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نگار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے پاکستان۔ میں یہاں پہ I-10 مرکز میں موجود ہوں، میرے ساتھ یہ کچھ ریڈی بان موجود ہے بھائی۔ یہاں پہ CDA نے رات کو آپریشن کیا اور ان کے جو ٹھیلے ہیں احساس پروگرام کے تحت جو شروع کیے گئے تھے ان کو ختم کر دیے گئے۔ میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ان کو زخمی بھی کیا گیا، کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رات کو پولیس والی آیا تھا تو پولیس والے نے آگے جانے نہیں دینا تھا، تو میں جب نیچے آیا پولیس والے نہیں چھوڑتا تھا، تو مجھے زخمی بھی کروایا پولیس والے نے، آگے جانے نہیں دیتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو 12 بجے کدھر آپریشن ہو جاتی ہے، تو آگے مجھے آرڈر بھی نہیں دیے، تو کافی نقصان ہوئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی ریڈی کو بھی خراب کیا گیا ہے، توڑا گیا؟ ریڈی تو سارا توڑ دیا نا، جتنے بھی لوگ ہیں I-10 مرکز کو سارا تباہی کا بچا دیا انہوں نے، لیکن میرے پام کو بھی چوٹ بھی لگ گیا، گر گیا۔ کس بنیاد پہ آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا انہوں نے؟ کیا کہہ کے؟ یار اس لوگوں نے کوئی آرڈر تو نہیں دیے، لیکن توڑ پھوڑ زیادہ کروایا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کی جو ٹھیلا ہے جو آپ نے احساس پروگرام کے تحت لگایا ہوا ہے وہ لیگل لگایا ہوا ہے؟ اس کے پاس آپ کی پوری ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس موجود ہے؟ ہر چیز موجود ہے، لائسنس سب کچھ موجود ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے، تو کیا کروں؟ سر میں نے لائسنس دکھایا اس کو، وہ سجی والے کا تقریباً 3-4 لاکھ کٹی ہے۔ میں نے اس کا لائسنس دکھایا کہ بھائی یہ لائسنس دیکھو اور خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، میں اس ٹائم کوئی آپریشن نہیں کرتا، آپ مہربانی کریں اس کو تو چھوڑ دو ایک چیز کو۔ اس نے بولا تم کون ہو ہمیں روکنے والا، یوں مارا، ادھر مارا، پیچھے سے دھکی دیا۔ چلو ادھر لے کے گیا تھوڑا کچھ تو ہم واپس لے آئیں گے، ادھر تو انہوں نے ٹیو کا ایسا تباہی کر دیا۔ ایک بندے کے کم از کم جو کم نقصان ہے تو 3 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے، اور یہ کس طریقے سے کمایا اس نے یہ تو اس کو پتہ ہے۔ اپنے پسینے دیہڑی دار بندے سب بارش میں صبح سے کھڑا ہوتے ہیں، شام تک کام کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ بارش ہے، کیونکہ اگر میں کماؤں گا تو کہوں گا ہم ڈیلی کھانے والے اور ہم ڈیلی کمانے والے۔ تو ہمارا آپ لوگوں سے بھی یہی التجا ہے کہ آپ لوگ ہمارا آواز میڈیا کے ذریعے سب تک پہنچائیں۔ سے ہے کہ یہ احساس پروگرام کے تحت ہمیں ریڑیاں ملی ہیں، باقاعدہ ان کی مکمل طور پہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے، ہمارے 50 سین کیے گئے بینک میں فائل کے اوپر، اس کے بعد یہ ہمیں ملی ہیں۔ ادھر آج سننے میں آیا ہے کہ جی دہشت گردی کا خطرہ تھا اس لیے اٹھائے ہیں۔ یار ہمارے مکمل طور پہ ضمانت آپ لوگوں نے لے کے ہمیں ریڑیاں دی ہیں۔ ابھی ہمارا قصور کیا تھا؟ کیوں کا جواب کہیں سے ہمیں ملے گا؟ غریبوں کو ملے گا کیوں کا جواب؟ نہیں ملے گا۔ جتنے بھی اقتدار میں لوگ آتے ہیں ان کو لانے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی دوسرا ادارہ نہیں، یہ غریب لوگ جن کو راستے بند کیے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ روتے دھوتے بھوکے پیاسے پہنچتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں، تو بدلے میں آپ کیا دیتے ہیں؟ ٹھڈے فٹ بال بناتے ہیں اس کو۔ ہم فٹ بال بنے ہوئے ہیں سارے، ہمارے ایک گھر میں کسی کے گھر میں 10 لوگ کھانے والے ہیں، کسی کے گھر میں 6 ہیں، کسی کے گھر میں 5 ہیں۔ اب ان کو روٹی کون دے گا؟ ہماری 2 روٹی ہمیں چاہیے تھی، 2 روٹی، وہ 2 روٹی 2 لاکھ روپے کی ہے یار، 2 لاکھ روپے کی 2 روٹی 2 لاکھ روپے کی ہے۔ اب میری ریڑھی پہ گنے کی مشین ہے وہ 3 لاکھ روپے کی ہے۔
اس کے اوپر جنریٹر فٹ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر موٹر فٹ کی ہوئی ہے. اب وہ ریڑھی مکمل طور پہ کم از کم مجھے 8 لاکھ روپے تو اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. اب توڑ کے ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہمیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں, خودکش بنانا چاہتے ہیں, کیا چیز بنانا چاہتے ہیں؟ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ کیوں کا جواب کسی غریب کو کیوں کا جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. صرف اس کو کیا ملے گا؟ ٹھڈے ملیں گے. بھینس کے آگے بین بجاؤ, ظلم نہیں کرو. اللہ فرماتے ہیں ظلم نہیں کرو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُطْوِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں نے ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی ہے, ظالم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. کون فرماتا ہے؟ اللہ. اللہ کو بھی نہیں مانتے, اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتے. کیوں؟ کیوں کا جواب, کیوں کا جواب کسی غریب کو ملے گا؟ ابھی ہمارے صبح سے گھر میں جو بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, جو رو رہے ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ایک ٹائم جو ہم کما کے لے کے جاتے ہیں وہ لے کے شام کو چلے جاتے ہیں, بچوں کو کھلا لیتے ہیں. اب دوسرے دن کے لیے اللہ مالک ہم اور مزدوری کریں گے, لے کے آئیں گے. ابھی صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں, اب کیا کھلائیں اس کو؟ کہاں سے کھلائیں؟ بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیں یا خود جا کے کہیں خودکشی کر لیں یا دہشت گرد بن جائے؟ ہم کیا بنے؟ ہمارے لیے کون سا رستہ ہے یہ ہمیں بتایا جائے. ہمارے لیے کون سا رستہ ہے پاکستان میں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم کوئی ہندو سکھ تو ہے نہیں ہے, پاکستانی ہے. کلمہ نبی کا پڑھتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمارے حکمران بھی یہی پڑھتے ہیں یار. پوری دنیا میں جتنے ملک بھی ہیں, کسی ملک میں اگر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تو میں کیوں کا جواب نہیں لوں گا, خودکشی کر لوں گا. خودکش نہیں بن سکتا, بہت بڑا گناہ ہے. دہشت گرد بھی نہیں بن سکتا, بہت بڑا گناہ ہے. تو خودکشی کر لوں گا اور جو میرے بچے ہیں وہ بھیک مانگتے رہیں گے. یہ پاکستانی عوام سے بھیک مانگیں گے میرے بچے. تو پاکستانی جو ہے اپنا جو اقتدار میں وہ خوش ہوں گے, ہاں جی دادا نے, میرے پوتے بھی ہیں, میرے بیٹے بھی ہیں, میری بیٹیاں بھی ہیں, میری 60 سال عمر ہے. تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ یہ سارے ریڑھی باندھوں کے ساتھ کیوں؟ یہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں یار بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ 2 روٹی خود محنت کما کے کھائیں گے, خود آپ سے نہیں مانگ رہے. 2 اداروں نے ہمیں اجازت دی ہے, یہ سارا مرکز گواہ ہے. 2 اداروں نے اجازت دی ہے. ایک CDA والوں نے اجازت دی ہے جو ہماری فیل بنی ہے, اور ایک دوسری اجازت ہمیں دی ہے پولیس والوں نے. 2 لوگوں سے ہمیں خطرہ تھا, ان دونوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ بھئی آپ یہاں کھڑے ہو کے کام کرو, 2 وقت کی روٹی کماؤ. تو ہم نہیں کما سکتے یار, ہم نہیں کما سکتے. ہمارے لیے راستہ کون سا بچا ہے؟ یہ پلیز سچ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے میرے بھائی. یہ پلیز میری آواز ان لوگوں جو موجود ہیں اقتدار میں, ان کو بھی, جو نہیں ان کو بھی. تو پھر غریبوں کے ساتھ ظلم کیوں؟ اس کیوں کا جواب کہیں ہے؟ کسی جگہ پہ ہے؟ نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ مرنے کے بعد فوری دوزخ میں, مرنے کے بعد فوری دوزخ میں نہیں. یہ زندگی تھوڑی سی ہے. آخرت کے اعتبار سے 2.5 گھنٹے 2.5 دن بس. آخرت کی کتنی ہے؟ بہت لمبی ہے. ظلم کرنے والے آدمی کو وہ کہتا ہے میں نہیں معاف کر, اپنا میں معاف کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے میں اپنا معاف کر دوں گا. جو میرے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے معاف کر دوں گا, مگر میں کسی دوسرے انسان کا حق معاف نہیں کروں گا. یہ قرآن لکھتا ہے. قرآن اللہ پاک کی زبان ہے, اس پہ ہمارا یقین ہے. اب صرف اتنی سی بات ہے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ بچا ہے. آج ادھر ہوا ہے, کل G10 میں ہوگا, پرسوں G11 میں ہوگا. کیوں؟ دکانوں کی بات میں نہیں کرتا, جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہوں, مگر ہمیں سرکار نے ادھر بٹھایا, پھر سرکار ہمیں کیوں یہاں سے اٹھاتی ہے؟ کیوں کا جواب تو نہیں ہے نا, صرف کیوں کا جواب چاہیے بس. CDA والوں نے ہم سے ریڑھی کے پیسے نہیں لیے, پولیس والوں نے ہم سے ریڑھی کے پیسے نہیں لیے. ہم نے پیسے جمع کروائے بینک میں, بینک یہاں موجود ہے. حکومت اگر چینج ہو گئی ہے, بینکیں چینج نہیں ہوئی. ہمارا ریکارڈ موجود ہے, ہمارا لائسنس ہے جو بینک والوں نے دیا ہے. بے شک وہ پیسے CDA والوں کے پاس جاتے ہوں گے, مگر ہمارے بھائی ہینڈ نہیں جا رہے. بینک والے ان کو دیتے ہوں گے, ان کا اپنا مسئلہ ہے. مگر ہمیں جو فائل ملی ہے اس پہ
CDA والے اور پولیس والوں کی اجازت سے ملی ہے. لہذا ہم یہی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں، کون سے مذہب میں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر ہم لیگل نہیں ہیں تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ہم لیگل طریقے سے ہمیں بٹھایا گیا ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ بس اتنی سی بات ہے. آپ سب میرے بھائی ہیں. میں کوئی سیاسی نہیں ہوں. میں ایک ریڑھی بان ہوں، ریڑھی چلاتا ہوں. 60 سال کے قریب میری عمر ہونے والی ہے یا ہوگی 60 سال. تو ابھی مجھے اگر دیکھے، میں سچ بات نکال رہا ہوں، سچ. اگر میری سچ حکام بالا تک آپ پہنچا لیں، بے شک وہ کل مجھے مار دیں، مگر وہ مرنے کے بعد ان کو یہ پوچھا جائے گا کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اپنے لیے دوزخ مت بناؤ. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے آپ سے کہا تھا کہ اپنے لیے دوزخ مت بناؤ، دوزخ بری جگہ ہے. تو پھر آپ نے کیوں دوزخ بنائی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے. کسی نبی نے آنا نہیں. وہ کام بھی ہمارا ہے، ہم نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا. وہ کام ہمارا ہے، اپنے نبی کی امت کا کام ہے کہ اپنے نبی والا کام کریں. میں وہ کام بھی ساتھ کر رہا ہوں. میں نے تبلیغ بھی کر دی ہے اس میں. اگر کسی کو سمجھ آئے ہمارے حکمرانوں کو تب بھی، نہ آئی تب بھی. سمجھ آ گئی تو جنت، میں لکھ کے دیتا ہوں. نہ آئی سمجھ تو سیدھا دوزخ. پھر ادھر کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. ادھر چلیں.